السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے آپ نے، میں نے اور قیامت تک آنے والے تقریباً تمام انسان، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جمع فرمایا تھا، اور یہ اکٹھ ویسا ہی ہوا تھا جیسے آخرت کے دن ہمارا ایک اکٹھ ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ جس کو ہم عہد الست کے نام سے جانتے ہیں۔ الست بربکم، کہ کیا تم مانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کہ اس بات کو مانتے ہو؟ تو آپ نے بھی، میں نے بھی، آپ کے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آنے والے بچوں نے، سب نے یک مشت ایک زبان سے یہ بات کہی، قالوا بلا۔ ہم اس بات کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ شہیدنا، گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خواہش نہیں ہے، ہمارا رب ہماری کرسی نہیں ہوگا، ہمارا رب ہماری عقل نہیں ہوگا، ہمارا رب آپ ہیں، وہ تھے، وہ ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی وعدے کی تجدید کرنے کے لیے جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ایک سلسلہ شروع کیا انبیاء کا، یعنی اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک اسپیکر کا انتخاب کیا، اور وہ اسپیکر ہم کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء کو۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسی وعدے کو جو اللہ رب العزت نے لیا تھا اس کی تجدید کروانے کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا، کہ یہ مت بھولنا کہ تم نے ایک اللہ سے، بولیں بھائی، اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کو نہیں بھولنا۔ اور اسی لڑی میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جنہوں نے اسی وعدے کی تجدید کرتے ہوئے ہمیں کلمہ سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اور اسی وعدے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک پاکستان کو بھی بنایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہی وعدہ جو عالم ارواح میں ہوا تھا، جو 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے تجدید ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اسی وعدے کی بنیاد پہ میرے بھائی ہم نے یہ ملک کھڑا کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس وعدے کے ساتھ ہم سے ایک وعدہ فرمایا تھا، یعنی اگر تم اپنا یہ وعدہ پورا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ میں بھی ایک وعدہ، بولیں بھائی، پورا کروں گا۔ اور یہ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 27 ہے۔ اللہ کہتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ اے ایمان والو، تمہیں میں قوت بخشوں گا، تمہیں طاقت دوں گا اس زمین میں، کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے۔ اور علماء کہتے ہیں قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ نہ اللہ نے اس آیت میں میرے بھائی آیت نمبر 27 ابراہیم کی نہ ٹینکوں کی بات کی ہے، نہ کسی پیسے کی بات کی ہے، نہ دولت کی بات کی ہے، نہ خزانے کی بات کی ہے۔ اللہ نے کس کی بات کی ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ ہے تو میں تمہیں دنیا بھی طاقت دوں گا اور آخرت میں بھی طاقت دوں گا۔ لیکن آگے بڑا کمال جملہ ہے، اللہ کہتے ہیں یضل اللہ الظالمین، اور ظالم لوگوں کو میں گمراہ کر دیتا ہوں، وہ رستہ بھٹک جاتے ہیں، یعنی جو اس کلمے کے ذریعے نہیں ٹکتے وہ گمراہ ہو جانے والے ہیں۔ اب اللہ نے رب العزت یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جیسے میں نے 313 نہتے لوگ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس لڑنے کو، 2 تلواریں لڑنا نہیں ہوتا میرے بھائی، آگے سے ہاتھی ہے، ادھر سے چیونٹی جا رہی ہے، اللہ کی قسم، لیکن اللہ نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کے وعدے پہ کھڑے تھے، 313 نتھ ڈال دی تھی 1000 کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نشان لگا کے بولا تھا یہاں پہ فلاں سردار گرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنگ کے بعد دیکھا ایک رتی برابر فرق نہیں تھا، وہیں پہ سردار گرے جہاں پہ رسول اللہ نے پن پوائنٹ کیا تھا۔ اگر وہ کل جیتے تھے جب کچھ نہیں تھا، تو تم آج ہار رہے ہو جب سب کچھ ہے، تو لازم ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے وعدہ پورا کیا اور تم نے، بولیں بھائی، تم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ نعرہ ہے باقاعدہ، بچے کو یہ نعرہ آتا ہے کہ سارے بھائی ایک دفعہ لگا دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا؟ ہاں، یہ جہاں پہ نعرہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ خاموشی ہے، اس لیے پاکستان کا خواب بھی آج تک خاموش ہے۔ ہم نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، تو بھائی لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کیا مانگتا ہے میرے سے؟
اس کے بارے میں آج تک اپنے بات نہ سنی ہے نہ کی ہے. اس لیے یہاں پہ ہم خاموش تو پاکستان بھی ابھی تک خاموش نہیں ہے, ذلت کی طرف جا رہا ہے. نفرتوں کا بازار گرم ہے میرے بھائی, یقین جانیں. ملک ایسے لگتا ہے ملک کے اندر 25-30 ملک بن چکے ہیں. ہر ایک کو لگتا ہے کہ میں جو سسٹم لے کے آنا چاہتا ہوں وہی اصل ملک ہے, وہی اصل نظام ہے. نوجوان ٹی وی دیکھتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. 70% ڈپریشن میرے بھائی ہمارے ملک میں بڑھ گیا ہے. 70%. انا للہ و انا راجعون. یہ قوم چوتھے نمبر پہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قوم ہے, خوش لوگ, ہیپی لوگ ہیں, اور یہاں پہ ڈپریشن کا بڑھ جانا عجیب بات ہے. کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کرتا کیا ہے بھائی, کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے بھیا, آپ نے مجھے کرائے پہ گھر تو دے دیا اور ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ میں نے گھر آپ کو دینا ہے, لیکن کن شرطوں پہ یہ گھر دے رہے ہو مجھے؟ وہ شرطیں پوری ہوں گی تو گھر رہو گے, نہیں ہوں گی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہوں, برباد کر دیتا ہوں. ان کے پاس نیوکلیر پاور ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے, ملک ہوتا ہے, جوڈیشری ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ برباد ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. کیوں؟ وہ میرے وعدے کا پاس نہیں رکھا انہوں نے. اب میرے بھائی جتنی بھی باتیں ہیں اسلام میں, یہ بڑے اہم جملہ ہے, جتنی بھی باتیں اسلام کے اندر ہیں ان ساری عبادتوں کے مطالبے ہیں. آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے کچھ مطالبات ہیں. کیا ہیں؟ مثلاً آپ پاک ہونے چاہیے, آپ کا وضو ہونا چاہیے, قبلہ رخ منہ ہونا چاہیے, نماز کا وقت ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مطالبے ہوں گے تو نماز ہوگی. مطالبہ پورا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. کوئی عبادت اٹھا لیں, زکوٰۃ اٹھا لیں, روزہ اٹھا لیں, حج اٹھا لیں, ہر ایک عبادت کے کیا ہے, کچھ نہ کچھ بولے بھائی مطالبات ہیں, اس کی کچھ شرائط ہیں, وہ پوری ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی ہے, تو اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اگر آپ کے وہ شرائط پوری نہیں ہوتے تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا. اور اللہ کا کہتا ہے بے وفائی بندہ کرتا ہے, اللہ بے وفائی نہیں کرتا. بھئی اللہ اگر کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس, ان کو جتا دیا تھا, تو تمہارے پاس سب کچھ ہے, تمہیں نہیں جتائے گا, حالانکہ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو. اب لا الہ الا اللہ کیا منافقین نہیں کہتے تھے میرے بھائی؟ بولے بھائی جو مدینہ کے منافقین تھے کیا لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے؟ نعرے مارتے تھے. لیکن کافروں سے زیادہ سخت عذاب ان منافقوں کا ہے, کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کی شرطیں, بولیں بھائی, اس کی شرائط پوری نہیں کرتے. تو اب آپ کے ذہن میں بھی شاید وہی بات آ رہی ہو جو آنی چاہیے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ, بولے بھائی, وہ جنت میں جائے گا. تو حسن بصری رحمہ اللہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہے میرے بھائی, شاگرد ہیں ان کے, تو ان کے پاس بھی یہی سوال آیا کہ کیا ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس کی شرائط اگر پوری ہوں گی تو تم جنت میں جاؤ گے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے میرے بھائی جنت نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مشرک ہے, لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ منافق ہے, لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ دکھاوا کرتا ہے, تو یہ لا الہ الا اللہ خود ہی مائنس ہو جاتا ہے, آپ کے کہنے سے وہ متضاد ہو جاتا ہے. وہاب بن منبہ رحمہ اللہ نے تو بڑی پیاری بات کی میرے بھائی. دیکھیں یہ چابی ہے نا, تو کسی نے کہا بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, یہ بڑا پیارا جواب ہے. انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ضرور ہے, لیکن چابی کے دانت نہ ہوں, یہ دانت نظر آ رہے ہیں میرے بھائی, چابی کے دانت نہ ہوں تو وہ تالا, بولیں بھائی, وہ تالا نہیں کھولتے. اسی طرح لا الہ الا اللہ چابی ضرور ہے, لیکن اگر اس کے دانت مکمل نہ ہوں تو وہ تالا کھولنے کے قابل. اب جتنے شارپ تیز دانت ہوتے ہیں اتنی آسانی سے تالا کھلے گا, جتنے کسے ہوئے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, دانت ہوتے ہیں, جتنے کمزور ہوتے ہیں اتنی مشکل سے وہ تالا کھلے گا. سبحان اللہ. اسی طرح میرے بھائی علماء نے ظاہری بات ہے یہ سارے کا سارا ڈیٹا جمع کیا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے نماز کا جمع کیا ہے, جیسے روزہ کا جمع کیا, جیسے زکوٰۃ کا جمع کیا, وہ پورے حدیث کے ذخیرے میں کیا ہے, بکھرا ہوا ہوتا ہے. تو علماء نے کیا کیا, ساری نمازوں کی جگہ, نمازوں کی باتیں ایک جگہ پہ جمع کر دیں, روزوں کی باتیں ایک جگہ پہ جمع کر دیں, حج کی باتیں ایک جگہ پہ جمع کر دیں. ایسے ہی یہ کلمہ کی باتیں ہیں. آپ گزارش سمجھ رہے میرے بھائی؟ تو ایک کلمہ آپ سے اور مجھ سے, جب آپ یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ آپ اور مجھ سے 8 مطالبے کرتا ہے. کتنے مطالبے کرتا ہے میرے بھائی؟ بولے بولے سارے کتنے بولے؟ 8 مطالبے کرتا ہے. اگر آپ وہ 8 مطالبے کم از کم پاسنگ مارکس بھی لے رہے ہیں میرے بھائی, تو یہ کلمہ اپنا وہ اثر دکھائے گا جو اثر اس نے صحابہ کی دنیا میں دکھایا تھا. اب میرے بھائی ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ وعدے ہیں کیا, پورے کیسے کریں گے؟ اس لیے اس سیریز کا نام جو ہے, جو انشاءاللہ ہمارا ایک استوار دروس چلے گا, ہمارے ادھورے وعدے. ہم سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے اللہ سے کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت میرے بھائی اصول کے ساتھ اپنے بندوں سے چلتا ہے. اللہ یہ بات ضرور کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, گھبراؤ نہیں, تم ہی جیتو گے.
لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، ایمان ہونا چاہیے. ایمان نہیں ہے میرے بھائی، یہ نہیں کہا پیسہ ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ایمان ہونا چاہیے کہ جیتیں گے تو کلمے سے جیتیں گے، ہاریں گے تو کلمے کو نہ ماننے یا اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہاریں گے. کچھ نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور اکثر وہ جب ہم یہ سیریز بیان کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یار کافر جتنے بھی ہیں اس وقت، میجورٹی جو کافر ملک ہیں، آپ رشیا دیکھیں، آپ چائنا دیکھیں، انڈیا دیکھیں، ہم سے بہت زیادہ تیزی سے آگے جا رہا ہے. جتنے بھی کافروں کے ملک ہیں وہ دنیاوی حوالے سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں، برے ہیں؟ اکثر جو ملک ہیں وہ ہمارے سے مسلمان ملکوں سے زیادہ بہتر پوزیشن میں اور پاور میں ہیں، جبکہ مسلمان اس طرح پاور میں نہیں ہے جیسے وہ کبھی ہوا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی. اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اصول بیان، یہ بھی وعدہ ہے، جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا دیں گے اور ایک ذرہ بھی نہیں رکھیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن جب تم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، اب ایمان والوں کی کامیابی لا الہ سے نتھی ہو جاتی ہے. اب یہ ہوگا تو کامیاب ہے. اور جب بھی مسلمان پاور میں ہوئے ہیں وہ اس کلمے کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور جب گرے ہیں تو جب انہوں نے یہ وعدہ توڑا ہے تو گرے. اب یہ ایک آیت ہے میرے بھائی قرآن کے، علماء کہتے ہیں یہ آیت بالواسطہ انڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر ہے، اور واللہ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر ہے، حالانکہ یہ آیت حقیقت میں مدینہ کے لیے اتری ہے. اللہ رب العزت ایک احسان بتا رہا ہے صحابہ کے اوپر کہ میں نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ تم کو مدینہ عطا کیا. اب آپ مدینہ کی بھی سچویشن دیکھیں، اس وقت جب صحابہ تھے، اور آج پاکستان جب ہم انڈیا سے آزاد ہو رہے تھے اس وقت بھی سچویشن دیکھیں کہ ہمارے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ غالب ہے کہ مغلوب ہیں؟ مغلوب ہیں، کمزور ہیں، اور ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ آپ بولیں بھائی لڑ نہیں سکتے، صبر کرنا ہے آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ یہ وقت صبر کا ہے. اور صحابہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم صفحہ ہستی سے مٹ ہی نہ جائیں، یہ دین مٹ ہی نہ جائے، کیونکہ یہ تو ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے راستے روکنے کی. تو پھر اللہ نے کیا کیا ان کو؟ بولے میں کیا کیا ان کو؟ مدینہ عطا کیا. تو مدینہ میں کیا ہوا؟ امن تھا، اپنی حکومت ہے، اپنا نظام ہے، اپنا سارے کا سارا سسٹم ہے. ایسے ہی ہے. تو جب پاکستان بننے سے پہلے ہم انڈیا میں تھے تو میرے بھائی جمہور کون ہیں؟ بولے بھائی جمہور کون ہے؟ ہندو ہیں، مسلمان اقلیت ہیں، تھوڑے ہیں. تو ظاہری بات ہے قانون کون سے آ رہے ہیں؟ جمہوریت آ رہی ہے. تو جمہوریت جب آئے گی تو کس کی حکومت آئے گی؟ ہندو کی آئے گی. تو ہمیں یہ ڈر لگنے لگا ویسے ہی جیسے صحابہ کو مکہ میں لگنے لگا تھا کہ اگر یہ زیادہ ہو گئے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، تو قانون ان کا چلے گا تو دھیرے دھیرے یہاں اسلام ہی نہ مٹ جائے، دھیرے دھیرے یہ نظریہ ختم نہ ہو جائے، دھیرے دھیرے ہمیں یہ صاف ہی نہ کر دیں. تو پھر یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا؟ بولے بھائی پاکستان دیا. اب یہ آپ نے دونوں شان نزول جو ہے نا ذہن میں رکھیں اور پھر یہ آیت سنیں. یہ سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے. علماء کہتے ہیں اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں نا وہ مدینہ ثانی کہتے ہیں. یہ دوسرا مدینہ ہے، کیونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہوا تھا، یہ بھی لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم بہت تھوڑے سے تھے اور کمزور تھے، نہ تمہاری پالیسی چلتی تھی، نہ تمہارا حکم چلتا تھا، نہ تمہارے دستے بازو کے اندر طاقت تھی، تم کمزور تھے اور تمہیں ڈر لگا رہتا تھا. تخافون، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمیں یہ اڑا نہ لے جائیں، کہیں ہمارا یہ صفایا نہ کر دیں. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جگہ دی، اللہ نے تمہیں قوت بخشی، تمہیں طاقت بخشی، اور ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق عطا کیا تمہیں. پاکستان میرے بھائی اپنی 1780s کے اندر ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا. سنگاپور، ملیشیا جیسے لوگ ہمارے ملک میں آتے تھے اسٹڈی کرنے، ملک ترقی کیسے کرتا ہے، ہمیں پاکستان سے سیکھنا ہے. یقین کریں میں ملیشیا میں رہا ہوں، ملیشین ہماری عزت بڑی کرتے تھے، ادھر سونامی آیا تھا، وہ کہتے پاکستان نے زکوٰۃ دی تھی، سبحان اللہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ملیشیا کو زکوٰۃ دی انہوں نے، اور سب سے زیادہ ورک فورس دی ہم نے، اور اس وجہ سے وہ آج بھی ہماری عزت کرتے ہیں. چائنا جو کس لیول پہ پہنچ گیا، جہاز نہیں ہوتے تھے یار ان کے پر اڑنے کو، ہم نے ان کو جہاز دیے تھے PIA کے، آج بھی چائنا میں وہ PIA کا جہاز کھڑا ہوا ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا. اندازہ لگائیں پاکستان کس لیول پہ تھا. میں جب پیدا ہوا ہوں نا 1999 میں، میرے بھائی اس وقت پاکستان قرضہ $2 ارب تھا صرف. یقین آتا ہے آج کے نوجوان کو؟
ٹوٹل قرضہ ہمارے ملک پہ صرف 2 ارب ڈالر، وہ بھی ڈیم بنائے تھے ہم نے، اس کی وجہ سے لے لیا تھا ہمارا ملک. یہ اللہ کا کہہ رہا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے ان کو رزق دیا تھا، وافر دیا تھا، جگہ بھی دی، طاقت بھی دی، دنیا کی سب سے مضبوط آرمی دی جس نے روس گرا دیا میرے بھائی افغانستان کے ساتھ مل کے. چھوٹی بات ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ملک کو، سپر پاور کو ٹکڑے کر دیا، ہم نے کیا تھا. اللہ نے طاقت بھی بخشی تھی، لیکن اللہ نے آخر میں کہا لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ کیا تاکہ تم بولو بھائی، تاکہ تم سارے ملک نو گالاں کڈن ڈے نے اس وقت. شکر کون کر رہا ہے؟ سارے گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اب میں نے کلمے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اگلی آیت بڑی کمال، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارا احسان جتانے کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو. دیکھو انسانوں سے بات نہیں ہو رہی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ مدینہ کن کے پاس تھا؟ پاکستان کن کے پاس ہے؟ اے ایمان والو، اب اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنا. یہ قرآن ہے میرے بھائی، سورہ انفال آیہ نمبر 27 ہے. اب اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرنا اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنا. اور آگے جملہ کیا بولا؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. یقین کریں پاکستان معجزہ، مدینہ بھی معجزہ. اگر آپ عقل کی بنیاد پہ دیکھیں، ممکن نہیں ہے میرے بھائی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے سے لوگ ایک پورا ریاست کھڑی کر دے، نظام کھڑا کر دے. یہ مرکل ہے، معجزہ ہے. اللہ نے کہا ہم نے کیا بھائی، اللہ نے دیا ہے. لیکن اب تم نے امانت میں خیانت. کیا امانت میں خیانت ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس میں اب خیانت نہ کرنا. تم نے میرے ساتھ ڈیل کی، 1857 سے لے کے 1940 تک ملک بننے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے. تم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ 6 سال میں بن گیا، 6 سال میں بن گیا. میں نے اپنا وعدہ بولے بھائی پورا کیا، تم نے نہیں کیا. وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، میں گمراہ کر دیتا ہوں. 1971 میں نے تم سے بدلہ لیا، عذاب آیا تم پہ. اور اب جو اس ملک کے حالات ہیں میرے بھائی، یقین کریں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں. اب تقریباً 25-30 ملکوں نے، جن میں کچھ مسلم ممالک شامل ہیں، انہوں نے رپورٹیں شائع کرنا شروع کر دیا 2030 یا 33 پاکستان ٹکڑے ہو جائے گا. انا للہ، خدا نہ خواستہ، اللہ کبھی ایسا نہ کرے، کبھی ایسا دن نہ دکھائے. لیکن میرے بھائی جب ایسے حالات ہوتے ہیں، 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا معجزہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے. یا کیا ہوتا ہے بھائی؟ معجزہ ہوتا ہے. یا کیا ہوتا ہے؟ حادثہ ہوتا ہے میرے بھائی. اور ہماری قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے صرف ایک وجہ سے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، وہ وعدہ پورا بولے بھائی نہیں کیا. وہ جو فرد کی حد پہ بھی پورا کرنا ہے اور معاشرے کی حد پہ بھی پورا کرنا ہے. تو اب یہ مطالبے کیا ہیں انشاءاللہ، یہ ہم اگلے اپنے آنے والے قسطوار دروس کے اندر ہر ایک مطالبے کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور سارے کے سارے مطالبے وہ قرآن سے ہیں، وہ سنت سے ہیں. اور یقین جانے یہ جو اللہ بات کہہ رہے ہیں نا، قسم سے بڑی سننے کی بات ہے. نوجوان جو خاص طور پہ بیٹھے ہیں، ورلڈ اکنامک فورم ایک جگہ ہے جو اصل میں ہر سال وہ کام بتاتا ہے کہ جس ملک کو یا جس فرد کو، جس نوجوان کو کرنے چاہیے پیسہ بنانے کے لیے. واللہ العظیم یہی 8 شرطیں، وہی 8 شرطیں بتاتے ہیں جو قرآن و سنت بتا رہا ہے. واللہ العظیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ دنیا بھی دے گا اور بولے بھائی. اور قسم سے جب آپ یہ سنیں گے میرے بھائی، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر دکان چلانی ہے، شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، محلہ کھڑا کرنا ہے، مسجد کھڑی کرنی ہے، یہ 8 شرطیں پوری کرنی ہیں. وہ 8 شرطیں پوری ہیں، کوئی بھی شے کھڑی ہوگی مضبوط کھڑی ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو ان کے بنا کھڑی ہوگی، جتنی چاہے مضبوط نظر آئے، ایسے کر کے گرے گی میرے بھائی ریت کی دیوار کی طرح، کیونکہ اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. آخری بات میرے بھائی، کلمے کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے. کیا کلمہ ہے بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا پہلے ہے اور الا بعد میں، یعنی کہ نہ پہلے ہے اور ہاں بولے بھائی بعد میں. انکار پہلے، اقرار بعد میں. یعنی اللہ کیا چاہتے ہیں؟ 3 باتیں ہیں. پہلی بات کہ پہلے تم نے نہ کرنی ہے، پھر تم نے ہاں کرنی. یعنی اس بات کا اقرار کرو کس کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ کیا معنی؟ اگر تمہیں اندھیرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے نا، تمہیں روشنی کی قدر نہیں ہوگی. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں اس اندھیرے کا انکار کرتا ہوں اللہ کی طرف سے روشنی کو پانے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب تک تمہیں اس اندھیرے کی شدت کا، نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا، تب تک تمہیں روشنی کی قدر، جب تک تمہیں تکلیف نہ ہو کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے، اس وقت تک پیسے کی قدر. سبحان اللہ. آپ دوسری بات دیکھیں میرے بھائی، یہ بڑا اہم جملہ ہے. پاکستان بنا، جیسے ہی بنا اگلے ہی سال لڑائی شروع ہوگی. کیوں لڑائی شروع ہوگی؟ کیونکہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. ہاں جی، اب لا الہ کا مطالبہ کیا ہے؟ پاکستان بن گئے تھے کرنا کی یہ پتا، اس لیے تحریک تھی، جماعت نہیں تھی. کانگریس والے جو تھے، انڈیا والے، وہ جماعت بنی ہوئی تھے.
ان کے اندر ہیرارکی بنی ہوئی تھی، سسٹم بنا ہوا تھا، نظام بنا ہوا تھا، اس لیے 20 سال ان کا وزیر اعظم رہا۔ ہمارے 1948 میں میرے بھائی اندازہ لگائیں، ابھی ملک بنا ہی ہے، یہ لڑائی پڑ گئی، زبان کیا ہو گئی، یہ بھی نہیں سوچا تھا ملک بن کے زبان کیا بولنی ہے۔ بنگالی کہنے لگے کہ کون سی ہوگی، کیونکہ ہم زیادہ ہیں تو جمہوریت نظام ہے تو ہم زیادہ تو بنگالی ہوگی۔ قائد اعظم کہنے لگے کون سی ہوگی، اردو ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اگر پاکستان کے لیے یہ لا الہ الا اللہ عربی کر دیتے یار، ہر شے انگریزی میں ہے تو انگریزی سیکھ گئے نا، تو عربی ہو جاتی، سیکھ جاتے، بنگالی بھی مان لیتے۔ اور لیکن یہ تو پلان بھائی ہوئے ہی نہیں ہے، کلمے کے مطالبے کا یہ تو تھا ہی نہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آیا تھا، میں نے باقاعدہ گوگل کر کے چیک کیا۔ ہمارا پہلا جو آرمی چیف تھا میرے بھائی، وہ کون ہے؟ وہ گورا ہے، جنرل فرینک تھا، کم از کم 3 سال تک وہ رہا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کیسے چلانا نظام، آرمی کیسے بناتے ہیں۔ پھر جنرل ایوب آئے، سبحان اللہ، 1973 کے اندر آ کے باقاعدہ ہمارا یہ پاورفل قانون ہے صحیح طرح، وہ 1973 میں آ کے بنا ہے۔ سال کتنے ہو گئے جب ملک ٹوٹا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لا الہ پڑھنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، اس کے مطالبے پورے کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ اور ایک دلچسپ جملہ ہے، بچہ ایک سروے کے مطابق 90% سے زائد بچے سب سے پہلے لا بولتے ہیں لا 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 لا۔ ابھی میں ہماری بچی ہے گھر پہ، تو اس کے ساتھ میں یہ بول رہا تھا تو میں نے لا 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 کی، وہ ہنسنے لگ گیا، حالانکہ پہلے چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے بچہ جو جملہ بولتا ہے، لفظ بولتا ہے، وہ بھی لا ہے، لا 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 بولتا ہے، وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ پہلے انکار ہوتا ہے میرے بھائی، پھر آپ کو اللہ کی قدر ہوتی ہے کہ تو کس کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آیا ہے۔ اور لا اس لیے بھی ہے میرے بھائی، یہ بڑی سننے کی بات ہے، یہ بتانا یہ کام کرو تو پاکستان اچھا ہوگا، وہ بڑی لمبی لسٹ بنے گی۔ انکار کی لسٹ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، یہ بس کام نہ کرو ملک چل جائے گا۔ شادی کرنا ہے، بس یہ کام نہیں کرنے، نہیں کے اوپر فوکس بندہ کرے تو ہاں ساری باقی ہو جاتی ہے، ہاں کے اوپر کرے وہ بہت لمبی لسٹ بنتی ہے۔ ڈوز کی لسٹ لمبی ہوتی ہے، ڈونٹس کی لسٹ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اور انکار کا مطلب یہ بھی ہے، دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کی یاد مستحکم ہوتی ہے۔ دل گندا ہو تو اللہ کی یاد اس دل میں بستی، تو اللہ کہہ رہے ہیں پہلے دل کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اس لیے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ہمارے نبی کا مشن کیا ہے؟ میں آیتیں پڑھوں گا لیکن وہ دل صاف کرنا چاہیے۔ دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، فرقہ پرستی ہے، عداوت ہے، یہ تھوڑا سا ظاہری طور پہ حلیہ لگے گا یہ مسلمانوں والا ہے، لیکن دل میں اس کے ایمان داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں اپنے یہ وعدے ان کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی مجلسوں کے اندر اب ہر اس وعدے کا ذکر کریں گے اسی اصولوں کی بنیاد پہ جو ہم نے اللہ سے کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔